السلام علیکم دوستوں، بینگ سنیمیٹک چینل پہ پروگرام فریم ان میں انجم چاندنا آپ کو السلام علیکم کہتی ہے اور خوش آمدید کرتی ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے جو فنون لطیفہ سے منسلک ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب ندیم ظفر صاحب ہیں۔ السلام علیکم ندیم ظفر صاحب، کیسے ہیں آپ ندیم بھائی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے انجم؟ خیریت سے؟ خیریت سے۔ تو یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل کے لیے اتنی خدمات آپ کی، تو یقیناً آپ کو شوق فنون لطیفہ سے پہلے سے ہوگا، اسی لیے اس ادارے سے منسلک ہیں آپ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جس دور کی میں پیدائش ہوں، اس وقت کی جو گھر کا ماحول تھا اور اسکول میں جو ماحول تھا، وہ فنون لطیفہ میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ ادب جو ہے، شعر و ادب، اس سے جو ہے وہ جڑا ہوا تھا۔ اور گھر میں کیونکہ اس وقت ٹی وی اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں آیا تھا، تو ہمارے گھروں میں جو ہے وہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے ادب کے اوپر باتیں ہوتی تھیں، شعر کے اوپر بات ہوتی تھی، کہانیاں سنائی جاتی تھیں، سنتے تھے والدین رسالوں سے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ رسالے جو ہیں وہ بچوں کے لیے جو آتے تھے ادبس کے، وہ سارے کے سارے گھر میں آتے تھے، 4-5 جو بھی اس زمانے میں نکلتے تھے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب جب آپ کو آپ کی زندگی میں ملتی ہیں تو ان چیزوں سے پھر آپ کا شغف شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہی لگاؤ تھا جو کہ وقت کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اور زندگی میں یہ چیز جو ہے وہ ایک شامل ہو گئی۔ اسی لیے شاید آرٹس کونسل میں جتنے بھی ادبی حلقے ہیں اور ایون فنکار بھی جو میں نے دیکھا ہے آرٹس کونسل میں، آپ کا ان کے ساتھ بہت اچھا کنیکشن ہے، اور آپ ان کی تمام کتابیں، سب اشعار، مشاعرے، جتنے بھی ادبی شخصیات ہیں وہ سب آپ سے بہت پیار سے رہتی ہیں، اور آپ ان کی بڑی شفقت کا حصہ رہے ہیں اور عزت بہت کرتے ہیں ان کی۔ بے شک یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان لوگوں سے مجھے محبتیں اور پیار جو ہے وہ ملا۔ اور یہ جو فنون لطیفہ سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، فنکار ہیں، یہ حقیقتاً بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بہت ہی ایک جو ان کے ایک خصوصی چیز ہوتی ہے نا، کہ ایک ان کا ایک سافٹ ان کا امیج جو ہوتا ہے، بالکل وہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں مختلف کرداروں میں مختلف لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک شاعر ہے کہ وہ بہت ہی دھواں دھار قسم کے اشعار حالات کے اوپر کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کی شخصیت سے ملیں، یا ایک فنکار جو ولن کا رول کر رہا ہے اس کی شخصیت سے ملیں، تو اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو جب سے یہ ان لوگوں سے وہ ہوا سلسلہ، مطلب آرٹس کونسل سے آنے سے پہلے سے جو ہے وہ، کیونکہ مشاعروں میں آتا جاتا تھا، ادبی محفلوں میں اسلام آباد میں جب میں تھا تو وہاں پہ آتا جاتا تھا، جی۔ تو ان سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، دوستی ہوئی، اپنی عمر سے بڑے لوگ جو تھے ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے شفقت دی، تو جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک دوستی کا رشتہ بالکل۔ جو ہے وہ اس طرح بنا۔ میں نے جو آپ کو آرٹس کونسل میں دیکھا جس طرح کام کرتے ہوئے، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جتنے بھی ادبی لوگ اور فنکار لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور آپ جس طرح ان سے کنیکٹ ہیں، آپ ان کے لیے جتنے ہیلپ فل ہیں، اور کوئی بھی پروگرام ہو تو یہ سارا ایک پرسنل کانٹیکٹ جو آپ کا بن جاتا ہے بہت اچھا، وہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ صرف آپ کے اس شوق کی وجہ سے ہے یا اس کام کی وجہ سے ہے؟ انجم، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس میں شوق تو یقیناً شامل ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کا پیشن ہوتی ہے، جو آپ کا شوق ہوتی ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے اپنے اندر سمو لیتے ہیں، تو وہ پھر آپ اس کے لیے بہت کچھ اپنے آپ اپنی ہستی سے آگے پیچھے نیچے تک بھی جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جو اس میں پہلی اولین چیز ہے وہ تربیت ہوتی ہے، جو کہ گھر کی تربیت ہے، کہ ہمیشہ بڑوں کی، چھوٹوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی کہ بڑے کی بھی عزت کریں اور چھوٹے کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک جو ہے وہ روا رکھیں۔ تو یہ تو ہم ظاہر ہے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب تو یہ اداکار، فنکار، لکھاری جتنے بھی ہیں، یہ سب لوگوں ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ بالکل تو ظاہر ہے معاشرے میں ایک مقام ہے، پہچان ہے۔ میری بحیثیت ندیم ظفر جو ہے وہ ایسی کوئی پہچان نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی ایک بڑے یا چھوٹے شاعر، ادیب یا اس کے ساتھ میں جوڑ سکوں، کیونکہ میں نہ شاعر ہوں، میں نہ کہانی نویس ہوں، نہ میں آرٹسٹ ہوں، نہ میں کوئی ایسی چیز ہوں۔
لیکن ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا, انہوں نے پیار دیا, اپنے ساتھ جگہ دی. تو جب انہوں نے اپنے ساتھ جگہ دی تو میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کا جو مقام ہے وہ ان کا جو ہے وہ ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ ان کو دوں. اور جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ آپ کو واپس بھی ملتی ہے. تو وہ عزت جو میں نے لوگوں کو دی, ان لوگوں کو یا ان سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کو, تو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوٹائی اور عزت مجھے بھی ملی. جب آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنے, آپ نے ادارے کی باغ ڈور سنبھالی, تو کیا اس وقت سے لے کے اور آج تک کا آپ کا جو سفر ہے اس میں نے, چاہے وہ فنکار ہو, ممبران ہو, یا ہمارے پریزیڈنٹ ہوں جناب احمد شاہ صاحب, ستارہ امتیاز, سب آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح جب آپ آئے تو کیا حالات تھے؟ انجم, اس کو اگر میں اس طرح سے شروع کروں کہ میری کراچی میں جو میری آمد ہوئی, میں وارد ہوا کراچی میں, وہ 2005 میں کراچی میں جو ہے وہ آیا. اسلام آباد ہی سے میرا جو ہے وہ تمام جو ہے وہ تعلیمی جو میرا سفر تھا وہ اسلام آباد میں ہی پنڈی میں رہا. اور اس کے بعد جو ہے میں 4 سال جو ہے وہ یہاں پہ پڑھائی کے لیے رہا کراچی میں, 80 سے لے کے اور 84 تک. لیکن پھر نوکری میں نے دوبارہ جا کے اسلام آباد سے ہی شروع کی. تو میری جو فیلڈ رہی وہ کوئی 26 سال پہ محیط وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ رہی. اور جب میں اسلام آباد سے کراچی آیا, اسلام آباد میں رہتے ہوئے بھی میں یہ ادبی تنظیمیں, پی این سی اے کے تمام فنکشنز اٹینڈ کرتا تھا. میں وہاں پہ کیونکہ ممبرشپ نہیں ہے, لیکن وہاں ان کے ایک انرولڈ رجسٹرڈ میں جو ہے وہ لوگ ہوتے تھے, وزٹرز ہوتے تھے یا پارٹیسپینٹ ہوتے تھے, تو ان کو پروگرامز کے لیے دعوت نامے آتے تھے. یہ موبائل جس وقت نہیں تھا تو وہ ایک وزٹر رجسٹر جو ہوتا تھا اس میں آپ پورا اپنا کھاتا جس کو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں, تو وہ نام, پتہ, فون نمبر وغیرہ سارا, تو وہ اس کے اوپر آپ کو دعوت نامہ آ جاتا تھا. تو وہ آفس سے اٹھ کے جو ہے وہ میں پی این سی اے جایا کرتا تھا. وہاں پہ مجھے جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ نشستوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا, اور مجھے اس میں منیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی نشستوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. تو آپ کے تعلقات ان تمام ادبی اور فنکار شخصیتوں سے اسلام آباد سے جی ہیں؟ بالکل تھے. اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے جو ہے وہ مشاعرے بھی جو ہے وہ آرگنائز کیے. ضیاء الحق قاسمی صاحب, مرحوم جو عطا اللہ قاسمی صاحب کے بڑے بھائی تھے, وہ شاعر تھے, بہت ہی پختہ مزاح کے بہت اچھے شاعر تھے. تو ان کے ساتھ 2004 کی بات ہے شاید, یہ ہم نے ہفتہ بیاد ضمیر جعفری جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں 7 دن 7 مشاعرے ہم نے کیے مختلف اداروں میں. اور اس میں پنڈی آرٹس کونسل میں بھی کیا, اس میں ہم نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہاں پہ بھی کیا, ہم نے پی ایف واہ میں بھی کیا. اسی طرح موسیقی کے پروگرام میں نے 1990 میں پہلا پروگرام جو ہے وہ نیفڈیک سینما میں حامد علی خان صاحب کے لیے پروگرام کیا. تو حامد علی خان صاحب سے بھی میری ملاقات جو ہے وہ یہاں سے آنے سے مطلب کوئی کہہ لیں کہ 20 سال پہلے سے تھی. تو امجد اسلام امجد صاحب کے ساتھ اور دوسرے اسی طرح انور شعور صاحب, انور مسعود صاحب, میرے گھر میں مشاعرے جو ہے وہ میں نے اپنے منعقد کرائے. تو یہ سب جب آپ کسی چیز سے جڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کہیں پہ ایک پلیٹ فارم ہی ہو, وہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس طریقے سے جو ہے کنیکٹ رہتے ہیں. بھائی جو ہمارے پریزیڈنٹ شاہ صاحب کا کمال ہے وہ یہی ہے. تو یعنی ان کا یہ بہترین کام ہوا کہ آپ کو صحیح جاب پہ اپوائنٹ کیا انہوں نے. میں جب کراچی آیا تو مجھے پتا تھا کہ آرٹس کونسل ایک ادارہ ہے, کیونکہ میں کراچی میں 4 سال رہا تھا. یہاں پہ میں نے مشاعرے اٹینڈ کیے تھے بہت سارے, اور وہ سینئر شاعروں کے اٹینڈ کیے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. اور میں 2005 میں کراچی آیا, اور 2006 میں اپنی دفتری امور کو دیکھنے کے بعد 2006 میں پہلی دفعہ آرٹس کونسل میں آیا. اور یہاں گیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جہاں گارڈ روم ہے آج کل, یہاں پہ ہمارا پروگرام آفس ہوا کرتا تھا, اور وہاں پہ ہمارے صبح اور شام کے پروگرام ایگزیکٹوز بیٹھتے تھے. تو میں وہاں سے آ کے ہمارا ایک آرٹس کونسل کا جو ہے وہ ہر مہینے کا, پورے مہینے کا ایک پروگرام کا فلیپ چھپتا تھا, 3 فولڈ ہوتے تھے اس کے. تو وہ میں لے کے چلا جاتا تھا, اور پھر اس میں سے جو میرے انٹرسٹ کے پروگرام ہوتے تھے موسیقی یا اس کے, تو پہلی دفعہ جب میں ایک موسیقی کے پروگرام میں یہاں آیا, لان جو ہمارا جان ایلیا لان کہلاتا ہے, اس میں ایک موسیقی کا پروگرام تھا. تو احمد شاہ صاحب کا وہ پہلا ہی جو ہے وہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کے دور شروع ہوا تھا. تو شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پروگرام آرگنائز کرانے کے لیے جو ہے وہ کرسیاں ورسیاں ساری چیزیں انتظامات کو دیکھ رہے تھے اور کر رہے تھے. تو سلام دعا ہوئی, پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکٹری ہیں,
اور ان سے سلام دعا کے بعد تعارف ہوا اور میں نے اپنا بتایا. تو میں جب پروگرام میں آیا تو شاہ صاحب اس طریقے سے جو ہے وہ سارے انتظامات جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, کروا رہے تھے اس پروگرام کے لیے. تو ان سے تعارف ہوا اور میں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا اور ان سے پہلی دفعہ جو ہے وہ ہاتھ ملایا اس وقت. اور اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ ہفتہ 2 ہفتے کے بعد, مجھے یاد نہیں, جب میں پروگرام کے لیے کسی اور پروگرام میں آیا تو شاہ صاحب موجود تھے. اور میں جب گھسا ہوں تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ میرے گھستے ساتھ ہی انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہاتھ بڑھا کے کہا, کیا حال ہے ندیم, خیریت سے ہو؟ تو میری ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ پروگرام میں انٹر ہوتے ہوئے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے میں اپنا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا. تو وہ ایک ظاہری بات ہے, کوئی بھی شخص ہو دنیا کا, جب وہ نام سے پکارا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ میری پہچان ہو گئی, کوئی دوسرا شخص مجھے پہچان رہا ہے. تو میرا آنا جانا شروع ہو گیا, میں آتا تھا ہر مہینے پروگرام لے کے چلا جاتا تھا. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے 2006-07 کی بات ہے, میں اس وقت وطین ٹیلی کام میں جو ہے وہ ریجنل مینیجر تھا یہاں پہ. تو میں یہاں پہ پروگرام لینے کے لیے آیا تو گاڑی شاہ صاحب کی کھڑی ہوئی تھی. میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا ہاں جی آئے ہوئے ہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے دفتر میں, پرانے ہمارے جو تھیٹر کے اوپر ان کا آفس ہوتا تھا, وہاں چلا گیا. اور میں نے شاہ صاحب سے ملاقات کی سلام دعا کے بعد, اور میں نے وہ پروگرام ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اوپر جو ہے یہ 3 فولڈ کا جو وہ ہے جس کے اوپر خرچہ آتا ہوگا ظاہر ہے چھپائی کا اور بھیجنے کا, تو اس کے اوپر کوئی کسی کمپنی کا اشتہار جو ہے وہ لگوا دیں, یعنی برانڈنگ آپ لے کر آئے. تو مطلب یہ کہ اخراجات نکل آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کبھی یہ تو نہ یہاں پہ جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے پاس اس نے کبھی یہ چیز ہمیں جو ہے وہ گائیڈ لائن دی, اور نہ میرے اس میں ہے, میں مارکیٹنگ کا بندہ نہیں ہوں, تو تم جو ہے وہ دیکھ لو جو بھی کرنا ہے. تو انہوں نے اسی وقت انٹرکام اٹھایا اور نیچے ڈائریکٹر فیروز صاحب تھے مجھ سے پہلے جو تھے, تو ان کو فون کیا کہ یہ ندیم جو ہے وہ دوست ہے ہمارا اور یہ آپ کے پاس آ رہا ہے, اور یہ جو لیٹر کہتا ہے آپ اس کو بنا کے دے دیں. یعنی تمام آپ نے وہ ساری ادارے کی تمام وہ چیزیں جو وہ کر کے, اور وہ جو ہے وہ لیٹر بنوایا, اور وہ پھر میں نے اپنے جی ایم مارکیٹنگ کو, لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس تھا وطین کا, اور ان کو میں نے اس پروگرام کے اس کے ساتھ جو ہے ان کو ای میل پہ بھیجا کہ یہ اس طرح کا ادارہ ہے, یعنی جو ایک ٹارگٹ آڈینس ہے اس کی پروجیکشن اس ادارے سے وطین ٹیلی کام نئی پاکستان میں آئی تھی اور وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے پروموٹ کر رہی تھی, تو ہمیں ایک پلیٹ فارم بھی ہے کہ ایسا میں نے ان کو بتایا کہ بنا کے کیس بھیجا. تو وہ ہم نے جو ہے وہ آرٹس کونسل کے ساتھ وطین ٹیلی کام کا کانٹریکٹ ہوا 2 سال کا. تو وہ اس وقت اخراجات پوچھے تو شاہ صاحب نے ان سے ہی پوچھے ڈائریکٹر سے, انہوں نے کہا جی ایسے ہی 30-35 ہزار آتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے جو کانٹریکٹ کیا تھا وہ 50,000 روپے مہینہ پہ, تو وہ کانٹریکٹ ہوا 2 سال کا, اور کوارٹرلی پیمنٹ کا ہوا کہ کوارٹرلی پیمنٹ دے دیں گے. تو ہر 3 مہینے کے بعد اس کا ایڈ بھی ہم چینج کرتے تھے, وہ سی ڈی دیتے تھے اور وہ یہ پرنٹر سے اپنے چھپوا دیتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس طرح کا ہو گیا کہ ایک ان کے ساتھ تعلق بن گیا. پھر میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو رہا تھا اور ٹیم کا ممبر بنتا گیا. پھر یوتھ فیسٹیول شاہ صاحب نے یہاں پہ شروع کیا, منسٹری جو سندھ گورنمنٹ کا یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے, شعیب صدیقی صاحب اس کے سیکرٹری ہوتے تھے اور فیصل سبزواری صاحب اس کے منسٹر ہوتے تھے اس زمانے میں. تو وہ یوتھ فیسٹیول جو تھا تو اس میں پھر جو ہے وہ پی آئی اے میرا کلائنٹ تھا وطین میں ہوتے ہوئے, تو وہاں سے جو ہے وہ پی آئی اے سے جو ہے وہ اسپانسرشپ لی, اور وہ 4 لاکھ کی مجھے یاد ہے کہ 2007-08 کی بات ہے. تو وہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے اپنی اسٹینڈیز دے دیں, اور ہم نے آڈیٹوریم میں یوتھ فیسٹیول کرتے تھے, صرف چھوٹا ہی ہوتا تھا وہ. تو وہ پہلی ایک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اسپانسرشپ آئی. پھر اسی طرح سے 2009 کی میرا خیال میں جو ہے وہ اردو کانفرنس یا 10 کی تھی, اس میں پہلے ہمارے پاس ریسورسز اتنے نہیں تھے, آرٹس کونسل کے پاس گرانٹ بہت تھوڑی ہوتی تھی, تو ہم مختلف جگہوں پہ لوگوں کو, تو وہ ہوٹلز کے اخراجات برداشت کرنے مشکل ہوتے تھے. تو میں نے جو ہے وہ کیونکہ میں پی آئی اے میرا کسٹمر تھا, کلائنٹ تھا, تو پیلپا ایسوسیشن کا جو ان کا وہ ہے پائلٹس ایسوسیشن کا گیسٹ ہاؤس ہے کلفٹن میں باربیکیو ٹو نائٹ کے پیچھے, تو 4 کمرے میں نے وہاں پہ بک کروائے. ان کا پریزیڈنٹ وہ دوست تھا سہیل بلوچ میرا. 4 کمرے میں نے سول ایویشن کا جو کلب ہے ایئرپورٹ پہ وہاں کرائے. 4 کمرے پی ٹی سی ایل والوں سے لیے. تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ اپنے گیسٹ کو ٹھہرانے کے لیے 12-14 کمرے لیے. ان کو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف گیسٹ ہاؤس میں ٹھہروایا. پھر اس سے اگلے سال جو ہے پی آئی اے سے جو ہے وہ میں نے
کیونکہ میں تو ظاہر ہے یہاں پہ نہ ممبر تھا اس وقت اور نہ میں کسی کمیٹی کا اس طریقے سے جو ہے وہ رکن تھا کہ میں کسی بہاف پہ جاتا. تو شاہ صاحب کے لیے میٹنگ ہم نے ارینج کی اور PIA کے ڈائریکٹر سے جا کے ہم ملے جو اس وقت ان کے مارکیٹنگ کے ڈائریکٹر تھے. تو وہاں پہ ہم نے پھر اردو کانفرنس کے لیے PIA سے 21 ٹکٹ جو ہے وہ ہم نے ڈومیسٹک کے اور 7 انٹرنیشنل کے جو ہے وہ اسپانسرشپ میں لیے. بہترین. یعنی آپ تو آرٹس کاؤنسل میں اسپانسرشپ، برانڈنگز اور یعنی کہ فل فیسٹیول کی برانڈنگز، تو آپ کی خدمات تو یہ کم تو نہیں ہیں. انیشل اس میں جو ہے اس طرح سے ہوا. پھر میں کمیٹیاں اردو کانفرنس جو یہاں پہ ہوتی ہے اس کی کمیٹی میں جو ہے مجھے شامل کیا گیا. مطلب یہ وہ مطلب وقت تھا کہ جس میں ہم ایک صرف یہ تھا کہ ٹیم کا حصہ بن کے، مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی میں نے ایک دفعہ بھی جو ہے وہ شاہ صاحب کو یا کمیٹی کو کسی جو اس کے چیئرمین تو یا اس کے لوگ ہوتے ہیں والنٹیئرلی کام کرتے تھے. اور نہ اس وقت یہ ذہن میں تھا نہ لیا کہ جی وہ لیٹر بنوا کے لیا ہو کہ جی میں جو ہے وہ ٹیم کا حصہ رہا، اس کے لیے لیٹر بنا دیں کہ اس سال جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ یہ کام کیا اور یہ کام کیا یہ کام کیا. دیکھیں لیٹر تو بولتا نہیں ہے، وہ تو آپ کی فائل میں لگ جاتا ہے، لیکن کام بولتا ہے. اور آپ کا کام، آپ کے تعلقات، جو لوگ آپ کے لیے رسپیکٹ کرتے ہیں، شاہ جی جس طرح آپ کو پریس کرتے ہیں، اور شاہ جی کی تو ویسے تو بہت سی خوبیاں ہیں لیکن وہ انسان کی صلاحیت پہچاننا جانتے ہیں. ہاں بس وہ یہی چیز ہے کہ 7 سال یہ والی چیزیں 7 سال تک جو ہے وہ کنٹینیوس میں جو ہے وہ ٹیم کا مختلف یوتھ فیسٹیول اور میوزک فیسٹیول جتنے بھی جو ہے گلوکار بڑے ہمارے یہاں آئے میوزک فیسٹیولز میں، تو وہ شاہ صاحب جو ہے وہ ان کے میرے اوپر اعتماد اور اس کی مجھے جو ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں اور میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے کہ حامد علی خان صاحب آ رہے ہیں یا طاہرہ سید آ رہی ہیں یا کوئی اور بڑا آدمی آ رہا ہے اردو کانفرنس کے حوالے سے، تو وہ مجھے میرا نام لیتے تھے. میں کوئی مطلب بہت ہی نیا تھا، بالکل ناوارد تھا یہاں پہ ٹیم کے اس میں حوالے سے بھی، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ نہیں تم مجھے جانا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ یہ سلسلے ہوتے رہے اور پھر میں اردو کانفرنس کے اس میں جو ہے وہ ایک اس کا حصہ بنتا رہا اور بنا. پھر اس میں ہوٹل کے ارینجمنٹ، ہوٹل سے لوگوں کو لانا، ایئرپورٹ سے لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیک اسٹیج پہ پروگرامز کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ایک وہ کرنا، یہ سب چیزیں لائن اپس کرنی ان کی ساری. تو بس پھر 7 سال کے بعد جو ہے وہ شاہ صاحب نے جو ہے مجھے، میں وارد ٹیلی کام میں تھا اس وقت، اور مجھے شاہ صاحب نے کہنا شروع کیا کہ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ. تو شروع سے آپ ماشاءاللہ ملٹی نیشنل میں تھے اور یہاں جی الحمدللہ میں نے جو ہے وہ کیریئر اپنا شروع کیا تو وہ کینن سے شروع کیا، اس میں رہا. اس کے بعد میں جو ہے وہ IBM کے پاکستان کے سب سے بڑے بزنس پارٹنر IOP ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ میں رہا. نثار میمن صاحب جو کہ وزیر بھی رہے، وہ جنرل مینیجر ہوتے تھے اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک ملیشین ٹیلی کام کے ساتھ رہا، پھر وطین ٹیلی کام کے ساتھ رہا اور پھر واجد ٹیلی کام کے ساتھ رہا. صحیح. پیناسونک میں بھی آپ، پیناسونک میں بھی میں تھوڑا سا 3 سال جو ہے وہ پیناسونک کے ساتھ بھی رہا پاکستان. یعنی سارے ملٹی نیشنلز کے بعد یہاں ایک فنون کا ادارہ، اور آپ جس طرح مطلب پرسنالٹی وائز اور آپ کے مزاج وائز اور جس طرح آپ کام کرتے ہیں، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بالکل اپروپریٹ. یعنی اس میں تو ہم شاہ جی کا شکریہ ہی ادا کریں کہ آرٹس کونسل کو اتنا اپروپریٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اصل میں ان لوگوں کو جو ہے میں نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا، سب لوگوں کو جو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. میں مطلب یہاں بتاؤں، میں مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک جرنل عام لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوں گی. میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو اپنی باتیں نہیں لوگوں سے کر رہا ہوتا اتنا. میں کلاس 2 میں تھا شاید، تو پنڈی میں پہلی دفعہ میں نے اپنے ماموں کے گھر، وہیں ہم رہتے تھے پنڈی میں انہی کے ساتھ ہی ماموں کے ساتھ، تو پہلی دفعہ میں نے کلاس 2 میں فیض صاحب کو جو ہے وہ اپنے گھر میں دیکھا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ ان کے ساتھ پنڈی جیل میں جو ہے وہ میرے ماموں بھی رہے. وہ ایک صحافت کی تحریک میں جیل میں گئے ہوئے تھے اور فیض صاحب پنڈی جو کیس تھا اس میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے ان کی دوستی ہوئی. پھر جب فیض صاحب جو ہے PNCA کے DG بنے تو میرے ماموں کا گھر اور ان کا گھر ساتھ ساتھ تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ فیض صاحب کے گھر میں خود ممانی نے کوئی چیز بنائی تو میں ٹرے میں یا پلیٹ میں جس طرح لے کے جاتے ہیں بچے پڑوس کے میں دینے کے لیے، تو فیض صاحب کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے پورچ میں ڈان اخبار پڑھ رہے ہیں، اور میں گیا اور سلام کیا تو انہوں نے آواز دی کہ ایلیس دیکھو بھائی بھابھی نے کیا بھیجوایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں تو ان لوگوں کو دیکھا. جمیل الدین عالی صاحب جو تھے وہ میرے مطلب بچپن سے جو ہے وہ میں نے ان کو دیکھا، اور ہم ان کو سب بہن بھائی عالی ماموں ہی کہتے تھے. تو وہ میرے کوئی حقیقی ماموں نہیں تھے. یہاں پہ
تو وہ یہاں پہ بھی جب میں آ گیا آرٹس کونسل میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی بن گیا, تو اس کے بعد ان کا انتقال ہوا. تو وہ جب پروگرام میں یہاں آتے تھے تو میں ان کو سلام کرنے جاتا تھا. تو میری والدہ سب سے چھوٹی تھیں اپنے بہن بھائیوں میں, اور یہ میرے ماموں کے کلاس فیلو تھے, دلی میں ہمارے نانا کے گھر میں رہے یہ صحیح, علی ماموں جو ہیں. تو وہ جب میں ان کو سلام کرنے جاتا تھا تو وہ ایک دم یوں دیکھ کے مجھے, اور وہ مجھ سے والدہ کے بارے میں پوچھتے تھے, کیونکہ ان کو سب بہن بھائی بیبیا کہتے تھے. تو وہ پوچھتے تھے بھائی ہماری بیبیا کیسی ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں, میں نے اختر الرحمان صاحب کو اپنے گھر میں جو ہے وہ سنا, میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اقبال عظیم صاحب کو اپنے گھر میں سنا. میں نے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ مطلب ان کو شعر یا اس وقت وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو آپ کے استاد قمر جلالوی صاحب جو ہیں ان کو اپنے گھر میں مشاعروں میں میں نے دیکھا اور سنا. تو ماموں والد یہ لوگ جو ہیں یہ مشاعرے کروایا کرتے تھے, ماموں کے یہاں ہمارے یہاں ہوتے تھے. تو یہ سب شعراء جو تھے یہ سب جو ہے وہ آیا کرتے تھے. صحیح. میں نے آپ کو آرٹس کاؤنسل کے الیکشنز میں بھی دیکھا کہ آپ بالکل نیوٹرل رہ کے اور ادارے کے ساتھ, اور جس طرح تمام الیکشن کے جو ہمارا سٹاف آتا ہے کمشنر کے آفس کا, ان کے ساتھ سب کے ساتھ, تو یہ یعنی ٹیم کا حصہ ہو کے بھی لیکن پہلے آپ فوکس کرتے ہیں کہ میں ادارے کے ساتھ رہوں. دیکھیں اس میں انجم چیز یہ ہے کہ ٹیم کا حصہ میں بالکل تھا ہوں, لیکن جب شاہ صاحب نے مجھے جو ہے یہاں پہ یہ انتظامی امور کی جو ہے وہ منصب پہ مجھے مامور کیا, تو اس کے بعد جب پہلا الیکشن تھا, میں 2013 میں جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اس منصب پہ آیا. تو اس سال جب پہلا الیکشن تھا تو الیکشن کی جب وہ کیمپین کا جو ٹائم شروع ہوا, اور کارنر میٹنگ کہہ لیں اس کو جو ہوتی ہے تو وہ گروپ کی, تو وہ میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ جی میں اب جو ہے وہ وہاں پہ, انہوں نے مجھے کہا کہ شام کو میٹنگ ہے تم بھی آ جانا. میں نے کہا جی میں نہیں آؤں گا. تم کہا ممبر بھی تو ہے تو, میں نے کہا میں بالکل ممبر ہوں, آپ نہیں بنایا, میں ممبر ہوں, لیکن یہ کہ اب آپ نے مجھے یہ ذمہ داری جو سونپی ہے تو اس میں میرے لیے جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ الیکشن کا کسی بھی ایک گروپ کا حصہ بنوں. تو اس لیے جو ہے میں یہ الیکشن کے جو دن ہیں, تو میں الیکشن کے پہلے سال سے مطلب تقریباً اکتوبر نومبر کے جو مہینہ ہوتے تھے ان میں دفتری بہت ہی جو ضروری چیز ایسی ہوتی تھی کہ جس پہ شاہ صاحب سے ڈسکس کرنا ہے تو میں ان کے پاس جاتا تھا. ادروائز میں اپنے آپ کو بالکل اس چیز سے آئسولیٹ رکھتا تھا کہ میں اس کا حصہ نہ بنوں. تو میں نہ کبھی جو ہے وہ مطلب احمد شاہ پینل کے کسی جلسے میں گیا, نہ میں کسی دوسرے گروپ کے, نہ میں کسی تیسرے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے کسی تقریب میں جلسے میں دعوت میں. یہ تو میں بھی کہہ سکتی ہوں, اس کی تو گواہی میں بھی دوں گی کہ نہ آپ کبھی جلسے میں آتے ہیں, نہ ہمارے الیکشن کیمپ میں آتے ہیں. بالکل آپ نیوٹرل ہوتے ہیں, اور ہم جو ٹیم ممبرز ہیں آپ شاید ہم سے بھی اس طرح انٹریکشن نہیں کر رہے ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے الیکشن کے دنوں میں بالکل ایسا ہی یہ ہے, ایون الیکشن والے دن بھی. دیکھیں آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں نا ان کو اگر آپ نے احسن طریقے سے جو ہے وہ نبھانا ہے تو اس کے لیے اپنے لیے کوئی آپ کو جو ہے وہ ایک اصول جو ہے خود جو ہے وہ بنانے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر خود ہی آپ کو عمل بھی کرنا ہوتا ہے, وہ لائن کھینچنی پڑتی ہے. تو اگر میں جو ہے وہ شاہ صاحب کی, اعجاز فاروقی صاحب کی, یا اور دوسرے سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کی عزت کرتا ہوں یا عزت کا خیال کرتا ہوں, تو میرا ولین فرض ہے کہ میں اپنی بھی عزت کا جو ہے خود پاسبان ہوں. تو اگر میں خود اس کو جو ہے میں نہیں کروں گا, اس کا خیال تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا. تو یہ میرا ایک موٹیو ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے اتنی ملٹی نیشنلز میں اور سب اچھے اداروں میں کام کیا, اور پھر آرٹس کاؤنسل میں آپ کو ماشاءاللہ اب کتنے سال؟ 9 سال جولائی میں. جولائی میں. تو اب یہ بتائیے کہ آپ کو کہاں کام کرنا زیادہ بہتر لگا, یا جہاں آپ کا دل زیادہ لگا, یا صرف جاب کہ حد تک آپ رہے کہ نہیں جی صرف جاب ہے کرنی ہے؟ نہیں, اس میں انجم چیز یہ ہے کہ دیکھیں کام کرنا جو ہے وہ تو میرا جو بچپن سے جو میرا رجحان تھا وہ مطلب کام میں ایسا ہی کام کر سکتا تھا, اسی لیے میں سیلز میں رہا کہ جہاں پہ لوگوں سے ملنا جلنا, میں سوشلائز کرنے والا تھا بچپن سے. محلے میں دوستیاں تھیں, اسکول میں دوستیاں تھیں, اپنے سے بڑے کلاس کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں. اسی لیے جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے ماشاءاللہ, اور آپ نے لاک ڈاؤن میں بھی ایک بڑا انوکھا منفرد پروگرام شروع کیا, لاک ڈاؤن ملاقات, اور اس میں آپ نے
آپ نے اپنی فیملی کے بھی کچھ جی بہت. بزرگوں کے کیے، لیکن آپ نے آرٹسٹوں کے بہت کیے، جو ادبی شخصیت ہیں، جو فنکار ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے بھی، شاہ صاحب کے بھی آپ نے کیے، جی. اور وہ بڑے کامیاب تھے. اور اس ڈپریسو ماحول میں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اس کا ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ ہم جو ہے کووڈ کے جو 2020 میں مارچ میں شروع ہوا تو مطلب ایک دم سے ہوا اور ساری چیزیں بند ہو گئیں. 14 مارچ کو جو ہے وہ ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مطلب یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، میرا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک الحمدللہ گھر کے خاندانی اس سے جو ہے ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دی، تو ایک اللہ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں. اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ کے ساتھ ایک آپ کا رشتہ جو ہے وہ جڑا رہنا چاہیے. آپ کی سب چیزیں، سب پریشانیاں، سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی مطلب ختم ہو جاتی ہیں. کوئی آپ کے اوپر ٹینشن اور کوئی ایسی چیز نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو جب بلیو ہو جاتا ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے. آپ میں کوئی بھی پلاننگ کر لیں، وہ ساری کی ساری الٹ گئی تھی دنیا بھر کی پلاننگ 2020 میں. بے شک. میری آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر جا چکا تھا. میرے بیٹے کی شادی تھی 20 مارچ کو. بالکل. شادی کے کارڈ، انویٹیشن، سب تیاریاں، ہال، اس میں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور پہلا بیٹا، بڑا بیٹا، پہلی شادی گھر کی. لیکن 14 تاریخ کو ایک دم سے اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی سب چیزیں بند ہو گئیں. وہ باہر نوکری کرتا ہے، وہاں سے وہ چھٹی لے کے آ چکا تھا. تو میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بیوی کے گھر گیا، اور ان کی والدہ ہیں حیات، ان کو اللہ تعالیٰ صحت سے رکھے. والد کا انتقال ہو چکا. ان کو میں نے کہا کہ جی اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہے اور ہمیں اس میں راضی رہنا ہے. تو اللہ اسی طرح چاہتا ہے کہ یہ چیزیں بالکل ایک سادگی کے ساتھ ہو جائیں، تو ہم اس کو بالکل پوسٹ پون نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اور جو تاریخ ہے ہم اس میں جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ، لیکن اللہ کی جو مرضی اب اس وقت ہے اس طرح سے کریں گے. اس میں تو پوری دنیا ہی بے بس تھی. تو جو لیکن بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے شادیاں ڈیلے کی کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو اسی طرح کریں گے، دھوم دھڑکے کے ساتھ ہونی ہے. اور وہ ہے، اب شادی ایک ایسا ہوتا ہے، لوگ بہن بھائی یہ وہ رشتہ دار سب وہ ہوتے ہیں. ہم نے صرف اپنے گھر کے جو قریبی رشتہ دار بڑے تھے ان کو صرف جو ہے وہ اس میں لیا. 15 لوگ گئے، عصر کے بعد ہم لوگ گئے، نکاح کیا، مغرب کی نماز پڑھی اور ہم گھر آ گئے. الحمدللہ شادی ہو گئی، اور وہ اس طرح سے بھی ہونی تھی، اس طرح سے بھی ہو گئی، گھر بس گیا. الحمدللہ وہ 2 سال ہو کے اور زندگی گزار رہے ہیں. ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے گھر میں مجھے خیال آیا کہ سب کچھ بند ہو گیا، اور ہمارے بزرگ بڑے، میری والدہ حیات تھیں اس وقت، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا. تو وہ جو ہے سب بزرگوں سے ہم کٹ گئے تھے، جن کو ہم سلام کرنے کوشش کرتے تھے ہر دوسرے تیسرے روز، نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیں، یا وہ بھی کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے. تو وہ لوگ آئسولیشن میں جا کے اپنے خود سے سوچوں میں یہ آ گئے تھے کہ ہماری پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی. تو وہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اب ہم ان سے گھر میں بیٹھے ہوئے ملاقات کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے فیس بک کے اوپر لائیو جو ہے پہلا جو انٹرویو کیا تھا، اور دوسرا وہ فیس بک لائیو کے اوپر ہی جو ہے میں نے انٹرویو کیا. اور وہ کیونکہ سب لوگ گھر میں ہوتے تھے تو بہت ہی ریلیجیسلی لوگوں نے جو ہے اس کو دیکھا، سنا اور سراہا. تو وہ میں نے جب انٹرویو شروع کیے تو وہ لوگوں نے جب کیا تو میں نے اس کو ہفتے میں 2 دن کرنا شروع کیا. مگر اس میں آپ نے کافی لیجنڈز کے کیے، حسینہ معین کا حسینہ کیا، آپا کا منور سعید کا کیا، منور سعید صاحب کا انور کیا، شعور کا انور کیا، شعور صاحب کا کیا میں نے، اس میں شاہ صاحب کا میں نے شاہ کیا، صاحب کا کیا، اس میں شمیم حنفی صاحب کا میں نے جی، کیا، ہندوستان سے ہندوستان سے شمیم حنفی صاحب کا. تو اس میں نے اپنی فیملی میں سے بھی ان لوگوں کو چنا جنہوں نے اپنی زندگی ایک کسی حد پہ گزار لی ہے اور اس میں کچھ اچیو کیا ہے. تو وہ فیملی سے ہی لوگوں کو جو ہے اپنے آئیڈیل جو ہے وہ ملیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ شاہ رخ خان کو دیکھیں اور دوسرے ایسے لوگوں کو دیکھیں. تو اپنے ارد گرد ان کی خاندان ہی میں، ان کی فیملی میں جو لوگ ہیں جنہوں نے اسٹرگل اچیورز ہیں، بالکل، تو وہ لوگوں میں نے پک کیے. پھر اسی طریقے سے جو ہے میں نے بڑوں کے بعد اپنی فیملی میں سے ان ینگسٹر کے بھی کیے جن کی 30 سال ہو کے اور شادیاں ہو گئی تھیں.
تو وہ کہ انہوں نے کیسا اپنی فیملی کو پایا اور اب زندگی جو وہ اپنی گزار رہے ہیں بحیثیت والدین، تو وہ کیسا معاشرے کو دیکھ رہے ہیں اور کیا، تاکہ وہ دونوں جو ہے Comparison آ جائے life کی۔ ریفلیکٹ جو ہے وہ ریفلیکشن جو ہے وہ ملے لوگوں کو۔ تو الحمدللہ کوئی میں نے 36 جو ہے وہ ایپیسوڈ اس کے کیے، اور نام بھی میں نے خود ہی سے ایک دم آیا کہ لاک ڈاؤن تھا تو لاک ڈاؤن ملاقات ہی اس کو میں نے نام بھی دے دیا۔ نہیں، بہت کیچی نام تھا اور وہ انٹرویوز بہت اچھے ہوئے آپ کے۔ تو بہت لوگوں نے دیکھے، بہت سرائے مختلف اس میں جو ہے وہ لوگوں نے مجھے اس پہ آرا دیں، اور بعد میں بھی کہا، لیکن پھر یہ چیزیں ختم ہو گئیں، مصروفیت بڑھ گئی، دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ کام کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب وہ ٹائم نہیں ملتا، لوگ بھی مصروف رہتے ہیں، یہ تو ہے۔ وہ ان کو بھی ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو وہ ورنہ تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ سلسلے کو جاری رکھیں، کریں، انٹرویوز کرتے رہیں لوگوں کے۔ آپ نے اردو کانفرنس میں ایک بہت ایسے نظامت بھی کی، ایک پروگرام کی، ایک سیشن کی۔ جی، ابھی 2020 کی جو اردو کانفرنس تھی اس میں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ شاہ صاحب نے مجھے جو ہے موقع دیا، تو ایک یاد رفتگاں کا جو سیشن تھا اس میں انہوں نے، اور وہ یہی میں سمجھتا ہوں شاید کہ وہ یہ والی چیز جو میرا یہ ایک ہڈن ٹیلنٹ کہوں گا میں اس کو، کہ وہ تھا کہ میں خود سے اپنے آپ کو میں نے جو ہے وہ نہیں کبھی بھی پیش کیا تھا، اور وہ شاہ صاحب نے خود ہی جو ہے وہ مجھے کہا، اور وہ شاید یہ لاک ڈاؤن کے ان کا بھی سیشن کیا تھا اور انہوں نے اور دوسرے دیکھے ہوں گے، تو وہ جو سوال جواب میں نے کیے یا جس طرح سے میں نے بات چیت کی، تو ان کو یہ چیز اندازہ ہوا، اور انہوں نے مجھے جو ہے کہا کہ نہیں ایک سیشن جو ہے وہ تم کرو، اور وہ میں نے کیا الحمدللہ۔ سب نے اس کو جو ہے وہ سراہا بھی، اور مجھے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شاباش بھی دی۔ ادب ہو گیا، فنون لطیفہ ہو گیا، ملٹی نیشنلز میں کام ہو گیا، سپورٹس کی طرف آپ کا رجحان؟ انجم، ظاہر ہے اسکول، کالج، یہ سب چیزیں جو وہ والی عمر ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ، اور اب اسپورٹس اتنی نہیں ہے، لیکن جو وہ ہمارا بچپن کا دور وہ ہے تو اسپورٹس کا اس دور میں ہے۔ تو مطلب یہ کہ باقاعدہ جو ہے وہ اسکول ہمارا جب ختم ہوتا تھا اس کے بعد ہم گھر آ جاتے تھے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ 3:30 4 بجے جو ہے دوبارہ اٹینڈنس ہوتی تھی باقاعدہ، کہ اسپورٹس کے لیے جو لوگ مختلف ٹیموں میں ہوتے تھے تو وہ وہاں جا کے اٹینڈنس ہوتی تھی کہ وہ لازمی آنا ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ ہمیں یعنی 3:30 4 بجے سے لے کے، اور گرمیوں ہیں تو اس میں عصر کے بعد تک جو ہے وہ ہم، تو ہمارا جو اسکول تھا پنڈی میں وہ بہت بڑا اسکول تھا، اور پنڈی کا بہت اچھا پرائیویٹ اسکول تھا جو بعد میں نیشنلائز ہو گئے، تو جس طرح سب کے حال ہوئے وہ اس کا بھی وہ ہوا بعد میں، کیا نام تھا اس اسکول؟ مدرسہ ملیہ اسلامیہ۔ تو اس کی جو ہے جو اسپورٹس کی جو مطلب وہ تھی چیزیں، وہ ہر چیز میں مطلب وہاں پہ یہ چیز بزم ادب تھی، تو وہاں پہ بزم ادب کی کمیٹی میں رہا، 8ویں جماعت میں جب میں آیا تو میں بزم ادب کا سیکرٹری رہا، اس سے پہلے جو ہے وہ حصہ لیتے تھے ہر طرح کی بیت بازی میں بھی، لطیفے بازی میں بھی، تقریروں میں بھی، تقریریں بھی کیں، بالکل ڈیبیٹس بھی کیں۔ پھر جو ہے وہ ہمارے اسکول میں جو ہے وہ ہر کھیل ہوتا تھا، ہاکی کے ہم چیمپئن تھے پنڈی میں، باسکٹ بال ہوتی تھی ہمارے یہاں، والی بال ہوتی تھی ہمارے یہاں، بیڈمنٹن ہوتی ہے ہمارے یہاں، بیس بال ہوتی تھی جو کہ آج بھی میرا خیال میں اسکولوں میں نہیں ہوتی ہوگی۔ ہمارے اسکول میں ہوتی تھی، میرا اسکول کیونکہ پاکستان ایئر پھر فورس اسی تھا۔ طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک جو ہے وہ کورٹ بنا ہوا تھا جس میں باکسنگ بھی جو ہے وہ ہوتی تھی، صحیح۔ تو میں جو ہے ٹیبل ٹینس ہوتی تھی، تو سارے کھیل کھیلے وہاں پہ، لیکن میں ٹیبل ٹینس جو تھی وہ میرا فیوریٹ گیم تھا، اور میں اسکول کی ٹیم میں بھی رہا۔ پھر میں جب کراچی پڑھنے کے لیے آیا، اسلام پنڈی میں گارڈن کالج میں تھا انٹرمیڈیٹ میں، تو اس میں ہی جو ہے میں یہاں آ گیا تھا، تو کالج میں گارڈن کالج کی بھی انٹر کی ٹیم میں تھا میں۔ پھر کراچی آیا تو اسلامیہ کالج آف آرٹس سے میں نے جو ہے یہاں پہ گریجویشن کی، تو میں اسلامیہ کالج آف آرٹس میں جو ہے وہ ٹیبل ٹینس کی ٹیم میں رہا میں۔ پھر میں نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایشین گیمز کے لیے جو ہے ٹرائلز دیے، تو میں کیمپ میں جو ہے وہ میں وہاں پہ سلیکٹ ہوا، تو میں اس میں کیمپس میں بھی رہا، یعنی فل تو فلیش آپ ٹیبل ٹینس جو ہے، ہاں، تو یہ جو ہمارے وقت کے جو عظیم کھلاڑی ہیں ٹیبل ٹینس کے، عارف ناخدا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں فرجاد سیف، اور نازو شکور، سیما شکور، یہ سب جو ہے یہ آتے تھے تو اسپورٹس کمپلیکس میں، تو ہمارا جب یہ کیمپ لگتے تھے تو ہمارا وہیں پہ جو ہے وہ وقت گزرتا تھا۔ یہ ہمیں آپ کی شخصیت کا ایک نیا پہلو ملا جو آپ نے آڈینس سے ہماری شیئر کیا، تو یہ تو اس کے لیے تو بہت بہت شکریہ۔
اب یہ بتائیے کہ اتنا کام ہو گیا، کوئی ایسی چیز، اسپورٹس ہو گئے، فنون لطیفہ جن طرف آپ کا شغف ہوتا ہے، یا اس طرف آپ نے ان لوگوں میں وقت بھی گزار لیا، ان کے لیے کام بھی کیا، تو کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو زندگی میں؟ دیکھیں اگر یوں سوچے انسان تو زندگی تو اتنی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس میں بہت ساری چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا، مطلب میں نے الحمدللہ سوشل ورک بھی کیا بہت. صحیح. میں پشاور میں جب گیا، اس وقت آئی بی ایم پارٹنر کے ساتھ تھا میں، تو وہاں برانچ مینیجر کے طور پہ گیا. تو پشاور جب گیا تو وہ ایک نئی انوائرمنٹ تھی. اب وہاں پہ سوشل لائف اس طرح سے کچھ نہیں تھی، کیونکہ میں تو سوشل لائف کا ہی آدمی تھا. بالکل. تو میں نے وہاں پہ روٹری کلب جوائن کر دیا، اور وہ روٹری کلب سے پھر ہم نے جو ہے وہ بہت میڈیکل کیمپس لگائے، ہم نے اسکولز میں مختلف تقریبات کی، بچوں کے لیے ڈیبیٹس کی اور دوسری چیزوں کی. ہم نے ہاسپٹلز میں جو ہے وہ جو پیشنٹس کے جو ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں، تو وہ شیلٹرز بنائے. آپ نے اپنے بچوں کو بھی وہی تربیت میں دی؟ نے وہ آپ دی. عید پہ لے کے جاتے تھے میں بچوں بالکل کو اس ہاسپٹل لے کے جاتا تھا میں، اور میں اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، اور ان کو چھوٹے چھوٹے عید کے گفٹ بیگس وہ بنا لیتے تھے، اپنے گڈی بیگس جن کو کہتے ہیں، اور وہ وہاں جا کے ایک ایک وارڈ میں 2 2 3 3 بچے جا کے، اور وہ ایک نرس ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور وہ لے جا کے بچوں کو عید کے روز جو ہے وہ ہم ان کو سہ پہر میں یا جو ہے وہ عید کے اگلے روز لے کے جاتے تھے اور وہ دیتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ ماشاء اللہ سے میرے بچے بڑے جو ہوئے، تو میری بیٹیاں دونوں جو ہیں، ایک اب شادی ہو کے کینیڈا چلی گئی، دوسری نے ابھی جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ جنوری میں لاء کیا ہے، LLB کیا ہے. تو وہ دونوں جو تھیں وہ یونیورسٹی میں جب تھیں تو انہوں نے جو ہے وہ آج سے 5 سال پہلے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے جو ہے ایک تنظیم بنائی، اور انہوں نے جو ہے وہ جبلی گیٹ کے سامنے ایک فٹ پاتھ اسکول جو ہے وہ چلایا جھگیوں کے اندر. وہ پھر وہاں سے انہوں نے کوئی 20 25 بچوں کو پڑھا کے اور مختلف گورنمنٹ اسکولوں میں ان کے ایڈمیشنز کرا دیے. پھر اب وہ جو ہے وہ کبھی ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، کبھی ہیلتھ کے اوپر، کبھی ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بلوچستان میں پسنی میں جو ہے وہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے گئے ہوئے تھی. جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ بچوں کو بھی جو ہے وہ اپنے پھر دیتے ہیں، یا بچے آپ کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو الحمدللہ بچوں کی تربیت، میں نے باہر سے بھی چیزیں تھیں وہ دیکھتے تھے بچے، ان کو لے کے بھی آیا، آرٹس کونسل کے پروگرامز بھی اٹینڈ کیے، آرٹس کونسل سے باہر کے بھی، لٹریچر فیسٹیول جو ہوتا ہے یہاں پہ وہ بھی. اور گھر میں تربیت جو ہے وہ ظاہر ہے ماں جو ہوتی ہے وہ ایک درسگاہ ہوتی ہے، اور وہ تربیت دیتی ہے بچوں کو. تو اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی یہ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ گلٹ نہیں ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوئی. بچے الحمدللہ اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور ایک اچھے معاشرے کے شہری ہیں، اور ان کے مطلب ماں نے جو ہے ان کو گھر میں بہت اچھی تربیت دی. بڑوں جو اور دوسرے گھر میں رشتے ہوتے ہیں ان سے انہوں نے جو چیزیں سیکھیں تو وہ اب اپنی زندگی میں جو ہے ان کو جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی شادی جب ہو رہی تھی تو پوری بوگی کو کھانا ملا تھا بارات کا. ہاں دیکھیں، وہ بارات میری پنڈی سے کراچی آئی تھی، شادی جو تھی تو یہاں پہ کراچی میں تھیں. یہ میری بیگم میری پھوپھی کی بیٹی ہیں. تو وہاں سے جب بارات چلی تو کوئی تقریباً جو ہے وہ 25 26 کے قریب لوگ تھے، جو میرے دوست عزیز اقارب جو وہاں سے چلے. تو لاہور میں میرا ایک دوست جو کہ اب امریکہ میں سیٹل ہو گیا ہے، وہ لاہور میں تھا، اور وہ اور اس کی بیوی جو ہے، اس کی بھی نئی نئی شادی، دسمبر میں اس کی شادی ہو چکی تھی، اور میری جو ہے وہ 89 کے جو ہے وہ جولائی میں شادی تھی، اس کی دسمبر 88 میں ہو چکی تھی. تو وہ اس کو پتہ تھا، اس نے بھی کراچی آنا تھا، بائی آنا تھا اس کو. تو وہ جو ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ مطلب ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن جب لاہور اسٹیشن پہ ٹرین پہنچی تو وہ دونوں میاں بیوی جو تھے اپنے 2 ملازم کے ساتھ، وہ کسٹم میں تھا یہاں پہ پاکستان میں جب تھا، تو وہ 2 دیگچے لیے ہوئے جو ہے وہ بڑے بڑے، اور ایک میں چاول اور ایک میں سالن مرغی کا اور نان اور سلاد اور یہ سب چیزیں. تو دوپہر کو لاہور جب ٹرین پہنچی تھی تو وہ تو صبح میں جو ہم کھانا لے کے اپنے ساتھ وہاں سے گھر میں والدہ اور سب لوگ یہ بنا کے لائے تھے، وہ ہم کھا چکے تھے 1 1:30 بجے. وہ کھانا جو تھا، یہ ایئر کنڈیشن جو ہے وہ لوور AC شروع ہوا تھا اسی سال اپریل میں، تو اس میں تھے ہم لوگ. تو وہ کھانا جب رکھ دیا گیا تو وہ کھانا دیکھ کے اس کی کوانٹٹی جو تھی وہ اتنی تھی، تو ایک بوگی میں 88
جو ہے وہ پیسنجر ہوتے ہیں جو ایک بوگی ہوتی ہے. تو میری والدہ نے جو ہے وہ مغرب کے وقت جو ہے وہ ایک کونے سے اور دوسرے کونے تک جو ہے وہ جا کے خود سے اور تمام جو پیسنجرز تھے ان مسافروں کو کہہ دیا تھا کہ جی کیونکہ یہ بارات جا رہی ہے تو کھانے کا انتظام جو ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے, تو آپ لوگ رات میں کھانا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں منگائے, تو ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیے گا. تو وہ پھر سب لوگوں نے وہ کھانا جو ہے وہ کھایا ماشاءاللہ سے, اور وہ جب ہم کراچی پہنچے تو بھی بچا ہوا تھا, تو اس میں برکت اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے دوست بہت اچھے ملے, کو ورکرز بہت اچھے ملے, ماحول ہر جگہ پہ بہت اچھا ملا. اور اس میں سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو اکوموڈیٹیو رکھتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے وہ آپ خود سے جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں, تو وہ سب لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ پھر ہیلپ فل ہو جاتے ہیں. اب بتائیے کہ فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ اپنا فیوچر کس طرح اپنے آپ کو انگیج دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مطلب ایک زندگی میں جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں آ کے انسان اپنے آپ کو, ظاہری بات ہے ہر قسم کی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک کہیں نہ کہیں پہنچ کے تو اختتام ہے نا, زندگی کا بھی اختتام ہے. تو میری ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چلتے ہاتھ پیر جو ہے وہ زندگی سے خاتمہ بالخیر ایمان کے اوپر کرے. آمین. تو میں آخری وقت تک کچھ نہ کچھ جو ہے کرتا رہوں, اپنی مصروفیت کا ایک سلسلہ رکھوں. تو لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو ہر جگہ پہ ایک وہ ہے کہ آپ ایک جگہ چھوڑیں گے تو نئے آنے والے لوگ, کیونکہ جب میں نے نوکری شروع کی تھی تو جہاں پہ بھی جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جی وہ تجربہ نہیں ہے آپ کے پاس, تو تجربہ کام کرے گا کوئی تو آئے گا. تو پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں, ہماری جو ینگ جنریشن ہے, نوجوان نسل ہے, بہت باصلاحیت لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹ ہے ان کے اندر, تو ظاہر ہے آگے والے لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے تو وہ لوگ پیچھے جو ہے وہ اس جگہ پہ آئیں گے اور وہ پھر اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں دکھائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی کا جو پہیہ بنایا ہے وہ چل رہا ہے اسی طریقے سے ازل سے, کہ آگے والے لوگ آگے جا رہے ہیں اور پھر زمین میں جا رہے ہیں, اور پیچھے والے لوگ اوپر آ رہے ہیں. تو وہ اب میں جس جگہ پہ ہوں تو اب مطلب میں اپنی عمر کے حوالے سے اس میں بزرگ کے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہی سمجھوں کہ میں آج جو ہے وہیں کالج میں کھڑا ہوں. یہ بہت کم لوگ. تو انسان کو اپنے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے, کیونکہ جو میں کالج میں کرتا تھا چیزیں وہ اگر آج کروں گا تو مجھے زیب نہیں دیں گی اور لوگوں کو بھی بری لگیں گی. تو میں اگر کالج میں آتے جاتے ہوئے بس میں لٹک کے جاتا تھا تو میں اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو کسی صورت نہیں کہوں گا, یا کوئی بھی نہیں کہنا چاہتا کہ جی لٹک کے جاؤ بہت مزہ آئے گا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو نوجوان عمر ہے اس میں وہ چیزیں وہ ہر کوئی کرتا ہے. یہ تو ہے. تو لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ ان کو آپ اچھی چیز بتائیں کہ نہیں اس میں یہ خامی ہے, اس میں یہ غلطی ہے, یہ برائی ہے, اس میں یہ آپ کو جو ہے تک اس میں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ زندگی ظاہر ہے آپ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ جتے ہی رہیں. تو اپنی لائف اپنی فیملی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں سے اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ میری جو کیریئر ہے وہ کوئی تقریباً 36 ایئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں پریکٹیکل لائف کے. لیکن میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ 37 ایئرز جو ہیں وہ 37 نہیں ہیں, بیسکلی یہ تقریباً کوئی 50 سال ہیں. کیونکہ میں آرٹس کونسل میں جب سے ہوں تو میں یہاں پہ رات کو ریگولر پروگرام جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ 12 بجے 9 بجے 10 بجے گیا ہوں میں صبح کا آیا ہوا. میں جب پرائیویٹ سروس میں تھا تب بھی یہی تھا کہ میں جو ہے وہ سیلز کے اس میں جو ہے کبھی ایک شہر جا رہا ہوں کبھی دوسرے شہر جا رہا ہوں. تو وہ میں بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ اوور ٹائم جو ہے نا میں نے اپنی 36 سال میں کم از کم 17 سال ضرور کیا ہے. تو یعنی آپ کے 50 سال آرٹس کاؤنسل کے ہم گنے نہیں, 50 سال آرٹس کاؤنسل نہیں, پریکٹیکل لائف کے پورے. آرٹس کاؤنسل میں تو ظاہر ہے مجھے 9 سال ہوئے ہیں, تو 9 سال میں آپ کم از کم 5 سال اور لگا لیں تو 14 سال ہو گئے. تو اب جو ہے وہ میرا یہی ہے کہ اب میں مطلب کام کر لیا, اب اپنے آپ کو میں ریلیکس کروں. میرا بیٹا ایک باہر دبئی میں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں رہوں اس کے ساتھ, تو وہ مطلب میں بیسیکلی آپ چل کریں گے اور انٹرویوز کریں گے اور اپنا انجوائے کریں گے. اور میرے خیال سے ہونا بھی یہی چاہیے, سب لوگ چل کریں, انجوائے کریں. تو اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں پروگرام. تو بہت بہت شکریہ ندیم ظفر صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ کا انجم کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب مجھے اس قابل سمجھا
اور آپ نے جو ہے مجھ سے یہ بات چیت کی اور میری زندگی کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں. تھینک یو. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, ہمارے چینل بینگ سنیمیٹک کو سبسکرائب کیجیے, پروگرامز کو لائک کیجیے. انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.